انہوں نے پوچھا تھا مشرکین مکہ نے کہ ذوالقرنین کون ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ کے نبی، اللہ نے کہا کہ محمد ان کو بتلاؤ، ذوالقرنین کا ان کے سامنے ذکر کرو، ان کو بتلاؤ کہ ذوالقرنین کون تھا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذوالقرنین کی ایک تفصیلی واقعات ان کے سامنے بیان کیا، بتلایا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اللہ کا محبوب تھا، وہ بادشاہ عبادت گزار بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، ایک صالح بادشاہ تھا۔ یہ ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ذوالقرنین انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے یا کتابوں کے اندر انہوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک شخص ہوگا، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا کہ وہ آب حیات کو پیے گا، پھر اس کو موت نہیں آئے گی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے جب یہ سنا تھا تو انہوں نے اسی وقت میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھی آب حیات کی کہاں آب حیات ہے اس کو ڈھونڈوں گا۔ آب حیات کی تلاش کے لیے ذوالقرنین بادشاہ نے 3 طرف کا سفر کیا۔ پہلا سفر ذوالقرنین بادشاہ نے کیا مغرب کا، دوسرا سفر ذوالقرنین بادشاہ نے کیا مشرق کا، تیسرا سفر ذوالقرنین بادشاہ نے شمال کا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تفصیلی واقعات ذوالقرنین بادشاہ کا ان کے سامنے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد میں وہ لوگوں نے ایمان بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ باتیں بتا دے تو تم سمجھ لینا کہ وہ پیغمبر ہے، خدا کا رسول ہے، خدا کا نبی ہے۔ جب یہ سوالات ہوئے اور ان سوالات کا جواب دیا گیا تو ان لوگوں نے، نہ یہودیوں نے ایمان قبول کیا اور نہ ہی مشرکین مکہ نے ایمان قبول کیا۔ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کے اندر، تفصیلی واقعات ان کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ذوالقرنین بادشاہ وقت کے ایک اچھے بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ ایک انسان کو دنیا کے اندر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا تھا، اور ایک بادشاہ کو بادشاہ کے ہونے کے تحت میں بادشاہ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ چیز بھی عطا کیا تھا۔ جنگی آلات عطا کیے تھے، تلوار، ڈھال، گھوڑے، اونٹ وغیرہ ان کو عطا کیے تھے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے بھائی حضرت خضر علیہ السلام، خالہ زاد بھائی ہے حضرت خضر علیہ السلام، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہے ذوالقرنین بادشاہ کے، وہ دونوں اور ان کے ساتھ میں ایک لشکر لے کر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب کی طرف جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اپنا سفر مغرب کی طرف کرنا شروع کیا، پورے لشکر کے ساتھ میں گئے، اور مغرب کی طرف ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سمندری کنارے پر ایسا لگتا تھا کہ سورج کسی کالی مٹی میں، کالی زمین میں سورج غروب ہو رہا ہے آخری حصے تک۔ ایسا لگ رہا تھا
کہ سمندر کا وہ آخری حصہ ہے اور وہاں پر کیچڑ ہے، اس کالی کیچڑ میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا کہ ذوالقرنین آپ چاہے ان کو سزا دیں، چاہے ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے کہا کہ چاہے ان کو سزا دیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قوم تھی وہ کافر قوم تھی، خدا کو اپنا رب نہیں مانتی تھی۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ سے کہا گیا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے سامنے دین کی تبلیغ کی، وحدانیت کی دعوت دی، ان کو بتلایا کہ خدا ایک ہے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی سے سب کچھ مانگو، اس کے علاوہ تمہیں دینے والا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے اس قوم کو دعوت دی اور کہا کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اجر دے گا، اور جو ایمان قبول نہیں کرے گا ذوالقرنین بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ان کو سزا دیتے یا پھر آخرت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے کہ وہ لوگ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ان کو فیصلہ کر دے گا۔ وہ قوم ایسی قوم تھی کہ وہ سمندری جانوروں کا شکار کیا کرتی تھی، اور مردار گوشت بھی وہ لوگ کھا لیا کرتی تھی۔ وہ قوم مرداروں کو بھی کھا لیا کرتی تھی اور شکار کر کے بھی وہ لوگ کھاتے تھے۔ اور ان کا جو لباس تھا، جس جانور کا انہوں نے شکار کیا اور اس کا جو چمڑا ہے، اس چمڑے کو اپنا لباس بنا لیا کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو دعوت دی، بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا، بعض لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جیسا بھی ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے ساتھ میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں حضرت ذوالقرنین مشرق کا سفر کرتے ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ چلتے گئے جانے کے بعد میں بالکل آخری حصے تک پہنچے مشرق کے، اور پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم آباد ہے۔ وہاں نہ درخت ہے نہ پہاڑ ہے، بالکل کھلے چٹیل میدان میں وہ قوم رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو دھوپ کی جو تپش ہے، سورج کی جو گرماہٹ ہے، ان کو رہتے رہتے گرمی سہنے کی، برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہو۔ بالکل چٹیل میدان میں ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر کھود کر کے، جیسا ایک سانپ اپنا زمین کے اندر بل بناتا ہے، گھر بناتا ہے، انہوں نے بھی اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو یہ لوگ اس گھر کے اندر، اپنی زمین کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا تھا تو یہ لوگ نکلتے تھے، تلاش معاش کے لیے نکلتے تھے، اپنی روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، آخری پہر میں، آخری وقت میں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے بھی ان کو بھی، اگر وہ مسلمان ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا ہوگا، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کو دعوت دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ بہرحال ذوالقرنین بادشاہ نے ایک مغرب کا سفر کیا، دوسرا مشرق کا سفر کیا، اور تیسرا شمال کا سفر کیا۔ جب ذوالقرنین اپنے لشکر کو لے کر کے شمال کی طرف گئے تو جاتے جاتے دو پہاڑی کے بیچ میں پہنچتے ہیں، اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم رہتی ہے جس کو قرآن کریم یاجوج ماجوج کہتا ہے۔ اس قوم کو ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا، اور پہاڑ کے نچلے حصے میں دیکھا کہ وہاں بھی ایک قوم آباد ہے۔ تو ذوالقرنین
نچلے حصے میں گئے، پیچھے کے حصے میں، اور جو قوم وہاں رہتی تھی ان سے ملاقات کی۔ اچھا، ان لوگوں سے جب ملاقات ہوئی ہے تو ان لوگوں نے ذوالقرنین کو، بادشاہ کو شکایت کی۔ شکایت کیا کی ہے؟ شکایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، پہاڑ کے اوپری حصے پر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم ہے، وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ ہم جب فصلیں اگاتے ہیں اور ہم پانی جمع کرتے ہیں تو یہ قوم سب کے سب ایک ہی بار میں پہاڑ کے اوپر سے پوری قوم نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد میں ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہمارے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کرتی ہے، اور ہم جو پانی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو بھی پی کر کے یہ پوری قوم چلی جاتی ہے۔ ہم اس قوم سے، جو پہاڑ پر رہنے والی یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ہم اس سے بے انتہا پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے لیے کچھ کریے، ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام کریں جس سے کہ ہم اس قوم سے، یعنی یاجوج ماجوج سے بچ جائیں۔ تو پہلی بات تو حضرت ذوالقرنین ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور وہ لوگ بھی ذوالقرنین بادشاہ کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، نہ یہ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، نہ یہ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اشارے میں بات ہوئی، بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ قوم کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو چاہیں وہ لے لیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ آپ کے کسی سامان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ جسمانی طریقے سے آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ پہاڑ کے اوپری حصے پر گئے اور جانے کے بعد میں تمام لوگوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور کوئلہ جمع کرو۔ لکڑیوں کو، کوئلے کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑوں کو جمع کرو۔ لوہے کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تانبے کو جمع کرو۔ تانبا جمع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانچ، شیشہ جمع کیا جائے۔ وہ کانچ اور شیشہ بھی جمع کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑی کے اندر اور کوئلے کے اندر آگ لگاؤ۔ لکڑی کے اندر، کوئلے کے اندر آگ لگائی گئی۔ لوہے کے ٹکڑوں سے دیوار بنائی گئی اور آگ جلا کر کے اس لوہے کو لال کر دیا گیا۔ لوہا جب آگ میں جلتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آگ کے ذریعے سے لوہے کو لال کر دیا گیا۔ پھر اسی لوہے کے اوپر تانبا، پھر لوہا، پھر شیشہ ایک دوسرے پر جلانے کے بعد میں رکھا گیا، گویا کہ ایک دیوار، مضبوط دیوار بنا دی گئی 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اور ان کو وہیں پر بند کر دیا گیا، شیشے پگھلائی ہوئی دیوار۔ ذوالقرنین بادشاہ نے مضبوط دیوار بنا کر کے پوری قوم کو بند کر دیا۔ اب وہ قوم جو یاجوج ماجوج ہے اسی دیوار کے اندر ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا اس کو نکالے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں ہے۔